السلام علیکم۔ اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ معجزات بھی عطا کیے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کریں گے کہ کس طرح ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غیر حاضر ہو کر سلطنت سبا پہنچا تھا، اور کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر مسلمان ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کریں، کیونکہ ملکہ بلقیس اور اس کی قوم مشرک تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے تھے۔ آپ پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور ہوا پر آپ کا قابو تھا، اور آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کا تخت ہوا میں اتنی تیزی سے اڑتا تھا کہ آپ صبح اور شام کو ایک ایک ماہ کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ کی قوت میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور، پرندے، جن اور بہت ساری مخلوقات آپ کے تابع تھیں۔ دوستو، یہ سارا کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ سارے پرندے آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئے، مگر ہدہد پرندہ حاضر نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے پوچھا کہ ہدہد پرندہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ دوستو، ہدہد پرندہ اس بات سے مشہور ہے کہ جس جگہ یہ پانی سطح زمین کے نزدیک ہو، ہدہد کو معلوم ہو جاتا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد سے یہ معلومات لے کر جنوں کو حکم دیتے تھے، وہ اس جگہ پر کھدائی کر کے پانی نکال لیتے تھے۔ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد سے یہی ضرورت تھی یا کوئی اور۔ ہدہد کے نظر نہ آنے پر آپ علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا، یا تو وہ اپنی غیر موجودگی کی کوئی معقول وجہ پیش کرے ورنہ میں اسے بہت سخت سزا دوں گا۔ دوستو، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، اردن اور شام کے کچھ علاقے میں تھی، اور افریقہ کا کچھ حصہ بھی آپ کے زیر نظر آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ ہدہد پرندہ آپ کے دربار سے غیر حاضر ہو کر یمن کے علاقے سبا میں پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد آپ کے دربار میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میں اپنی غیر حاضری کی معافی مانگتا ہوں، مگر میں اڑتا اڑتا یمن کے علاقے جس کا نام سبا ہے وہاں پہنچ گیا تھا، اور میں اہل سبا کے کچھ ایسے حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جن کی آپ کو کچھ خبر نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا خبر لائے ہو؟ ہدہد نے عرض کیا، سبا کا علاقہ ایک زرخیز اور شاداب ہے، وہاں کے لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کی تمام چیزیں کافی مقدار میں موجود ہیں، اور ان پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، جو بڑے عالی شان تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرتی ہے۔ اس کا تخت سونے کا ہے جس کے اوپر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت اس کے پاس کسی بھی بادشاہ کے پاس اس جیسا تخت نہیں ہے، اور مذہب کے لحاظ سے یہ لوگ مشرک ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی بجائے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ہدہد نے سارا کچھ بتا کر ان پر جہاد کرنے کی ترغیب دی۔ ہدہد نے کہا، ملکہ بلقیس کی سلطنت
نعمتوں کے لحاظ سے اتنی خوشحال ہے کہ یمن کے آس پاس کی کسی بھی سلطنت کو ایسی خوشحالی میسر نہیں، مگر وہ اللہ پاک کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہدایت پر نہیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سب سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور فرمایا ہم ابھی تمہاری تصدیق کر لیتے ہیں۔ دوستو، اللہ پاک نے یہ سارا واقعہ قرآن پاک کی سورۃ نمل میں بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ میں ابھی پتہ کرواتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا اور کہا یہ خط لے جا اور ملکہ بلقیس کے درباریوں کے سامنے ملکہ بلقیس کو دے دینا، پھر وہاں سے ہٹ جانا اور دیکھنا ان کا اس خط کے بارے میں کیا رد عمل ہوتا ہے، اور پھر آ کر مجھے اطلاع دینا۔ ہدہد نے وہ خط ملکہ بلقیس کے سامنے جا کر رکھ دیا اور خود ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ ان کا خط کو پڑھنے کے بعد رد عمل دیکھ سکے۔ ملکہ بلقیس نے جب خط کو دیکھا تو حیران رہ گئیں، کیونکہ یہ خط کسی ملک کا سفیر لے کر نہیں آیا تھا بلکہ ایک پرندے کے ذریعے بھیجا گیا تھا۔ ملکہ بلقیس نے وہ خط اٹھایا اور اپنے دربار کے سرداروں سے مخاطب ہوئی اور کہا کہ یہ خط کسی عام سلطنت کی طرف سے نہیں بلکہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ تم یہاں پر آ کر مسلمان بن جاؤ اور سورج پرستی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے حکموں کی تعمیل کرو۔ میں حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا نبی بھی ہوں، لہٰذا احتیاط کرو اور میرے پاس آ جاؤ اور میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ ملکہ بلقیس نے سرداروں سے کہا کہ تم مشورہ دو کہ اس خط کا جواب کیا ہونا چاہیے، کیونکہ تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ سلطنت کے اہم کاموں میں تم سے مشورہ کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم طاقت اور قوت والے ہیں اور لڑنے کے گر بھی جانتے ہیں، اور ہمارے پاس جنگ کرنے کے لیے عظیم فوج بھی ہے، لہٰذا سلیمان ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ ملکہ بلقیس نے کہا کہ میں ایک قاصد کے ہاتھ خط اور ہدیہ بھیجتی ہوں۔ ملکہ بلقیس نے ہدیے میں بہت سارے تحائف، سونے اور جواہرات بھجوائے تاکہ یہ جان سکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قسم کے حکمران ہیں، وہ اس کے ساتھ لڑ بھی سکتے ہیں یا کہ نہیں، اور یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس چیز میں شوق رکھتے ہیں۔ ہدہد نے یہ ساری باتیں سنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جا کر بتا دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کی دونوں طرف عجیب و غریب قسم کے سونے کے جانور کھڑے کر دیے جائیں اور وزراء کی ساری کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے اور دربار کو سونے اور جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ جب ملکہ بلقیس کے قاصد تحائفوں کے ساتھ دربار میں پہنچے تو یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندگی محسوس کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصدوں سے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو، اور دیکھ لو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہارے پاس ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو اور تم واپس جاؤ اور اپنے تحفے بھی لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہہ دینا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک عظیم لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت دلانے کا فیصلہ کرنے لگیں اور اپنا پیغام حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچایا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک پیغام پہنچا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا
کہ میرے دربار میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ میں ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا شخص بولا کہ وہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہے۔ جب وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب عظیم ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اس تخت میں سونے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو رد و بدل کر کے اور بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ ملکہ بلقیس نے کہا ہو بہو بالکل اسی طرح کا ہے، ہم تو یہاں پر آنے سے پہلے ہی ایمان لا کر فرما بردار بن گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے ایسی عمارت بنا دی جائے جس کا فرش شیشے کا ہو اور نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں بھی تیرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اس تخت پر جلوہ افروز تھے۔ شیشے کے فرش کے نیچے پانی بہہ رہا تھا، پانی کے اوپر شیشہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر ملکہ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب ملکہ بلقیس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک ہاؤس ہے۔ اپنی پنڈلیوں سے کپڑا تھوڑا اوپر اٹھا لیا تاکہ کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا ایک فرش ہے۔ تو ملکہ بلقیس شرمندہ ہو کر بولی اے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے اوپر ظلم کرتی رہی اور رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ اور ملکہ بلقیس نے کہا جس طرح وہ شیشے کے فرش کو دیکھ کر پانی کا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ اور اس کی قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر سورج کو خدا سمجھ بیٹھے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس مسلمان ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئیں، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو واپس یمن بھیج دیا اور وہاں ملکہ بلقیس کے لیے 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔